ایک اور وعدے کی تکمیل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، 2500 میگا واٹ سے زائد اضافی بجلی سسٹم میں شامل۔ صرف باتیں نہیں، عوام کے لیے حقیقی ریلیف۔ ایل پی جی کی قیمت میں 14 روپے فی کلو کمی کا اعلان، گھریلو سلنڈر 169 روپے اور کمرشل سلنڈر 650 روپے سستا۔ عید الفطر کل ہوگی یا منگل کو؟ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مولانا سید عبدالخبیر آزاد کی صدارت میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری، ضلعی انتظامیہ، محکمہ موسمیات کے نمائندے بھی موجود۔ سیاسی اناد میں اندھے لوگوں نے مقدس مقام کی بے حرمتی کی، منصوبے کے تحت لوگوں کو پاکستان اور برطانیہ سے بھیجا گیا۔ اندھوناک واقعے پر پاکستانی قوم سمیت پوری امہ کو بے حد دکھ اور رنج پہنچا۔ افسوسناک واقعے میں ملوث کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ۔ مقدس مقامات پر احتجاج اور مذہبی فرائض کی ادائیگی میں خلل ڈالنا قابل سزا جرم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے کی تحقیقات کیے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، حقائق کی روح سے پیش رفت یقینی بنائیں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ تم واحد وزیر اعظم ہو جنہوں نے دوست ممالک نے تمہیں تحفے دیے، تم نے ان کے ملکوں میں بیچے، اربوں کا اضافہ ہوا ہے تمہاری فرنٹ پرسن کے اثاثوں کے اندر۔ 4 سال ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے ایک دھیلے کی نہ کرپشن نہ منی لانڈرنگ کا الزام ثابت ہو سکا۔ عمران خان کی زندگی اور سیاست الزامات پر مبنی ہے۔ چور چور کا شور کرنے والے کے کرپشن کے کیس عوام کے سامنے آ رہے ہیں۔ توشہ خانہ کا چور 15 کروڑ روپے لاگت کی بلٹ پروف گاڑی بھی لے گیا۔ اپوزیشن لیڈر کو 2 بار جیل میں ڈالا گیا، ہمارے خلاف یہ 1 پیسے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کا مشترکہ اعلامیہ جاری، پاک سعودی سپریم کوارڈینیشن کونسل کے تحت مختلف امور پر تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک کے پاس موجود $3 ارب کی واپسی کی مدت میں توسیع کر دی۔ دونوں ممالک کا تجارت، نجی شعبے، صنعتوں اور کانکنی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ابوظہبی کے ولی عہد اور مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زیاد ال نہیان سے ملاقات، مشترکہ مفادات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور۔ آپ کی قیادت میں پاکستان مزید ترقی کرے گا، ولی عہد کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار۔ تحریک انصاف نے ملک کو شدید معاشی بحران میں دھکیل دیا، عوام کو 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دیا گیا۔ 3 ہفتوں سے زائد عرصے تک صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے رہا، قوم ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حمزہ شہباز کی بہاولپور میں میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن، ریلیوں اور سیمینار کا انعقاد۔ محنت کشوں کی ترقی کے بغیر دنیا کی حقیقی ترقی ادھوری۔ مزدوروں کی صحت اور حفاظت کے لیے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے پیغامات۔ محنت کش پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ضامن، ہمارا عزم ہے کہ ملک بھر میں ہر شعبے میں اپنا خون پسینہ بہانے والے محنت کشوں کی زندگی کو بہتر اور آسان بنایا جائے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی دہشت گردی، اپریل میں کم سن بچوں سمیت 26 کشمیری شہید، 7 زخمی۔ حریت رہنما، سیاسی کارکن، نوجوان اور طلبہ سمیت 109 شہری گرفتار۔ روس کے یوکرین پر حملے جاری، اوڈیسا اور ماریوپول سٹیل پلانٹ پر شدید بمباری، متعدد افراد زخمی۔ یوکرین کی اپنے ہی علاقے خیرسون میں بمباری، متعدد شہری ہلاک۔ ملک کے اکثر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں، میدانی علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا۔ جیکب آباد میں پارہ 49 ڈگری تک پہنچ گیا۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج سے ملک میں داخل ہوگا۔ عید کے موقع پر کراچی سے خیبر تک موسم کی تبدیلی کی پیشگوئی۔
عید منانے کے لیے لوگوں کی آبائی علاقوں کو روانگی کا سلسلہ جاری، بس اڈوں پر مسافروں کا رش، عید الفطر پر اسپیشل ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ، کرایوں میں 40% کمی کا اعلان۔ ریال میڈرڈ نے اسپینش فٹ بال لیگ کا ٹائٹل ریکارڈ 35ویں مرتبہ جیت لیا۔ اسپانوی کلب نے لیگ میں 4 میچز قبل ہی ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ 34ویں میچ میں ریال میڈرڈ نے اسپینول کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 4 گول سے شکست دی۔ فتح کے بعد میڈرڈ میں ریال میڈرڈ کے مداحوں کا بھرپور جشن۔ برطانیہ میں ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ، فائنل میں انگلینڈ کی رونی اوسلوان اور جارج ٹرمپ مد مقابل۔ ایونٹ دیکھیں پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ مولانا اسد زکریا یہ لوگ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تھے، اور اسی طرح رابطے کے فرائض DG وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد، جبکہ فنی معاون کے لیے محکمہ موسمیات کے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپارکو سے غلام مرتضیٰ اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ ارکان زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد جنہوں نے ہمارے ساتھ جو شریک تھے، مفتی محمد اقبال نعیمی، مفتی عبدالسلام جلالی، علامہ سجاد حسین نقوی، پیر ممتاز ضیاء نظامی، مولانا ہارون رشید بالا کوٹی، مولانا ابو بکر بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر ابر آلود بھی رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المکرم کے چاند نظر آنے کی کوئی مصدقہ شہادت موصول نہیں ہوئی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ عید الفطر 1 شوال المکرم 1443 ہجری 3 مئی 2022 بروز منگل کو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس فیصلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو مل کر آگے اس وطن عزیز کے لیے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑا ہی پیارا اور مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اور ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، اور آج یقیناً اس ملک کو، اس قوم کو، لوگوں کو 30 روزے مکمل کرنے کا جو اللہ کی طرف سے جو ہمیں مدد اور یہ فیصلہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس وحدت کے پلیٹ فارم کو اور زیادہ منظم کریں اور اس کے ذریعے گھر گھر میں وحدت کے پیغام کو عام کریں۔ میری کوشش رہی کہ میں پورے ملک کے زونل جو ہمارے کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہا، اور اسی طرح مختلف جو اور ہمارے سامنے لوگ تھے
उनको भी हमने देखा और फिर हमने उनको परखा और उसके बाद हमें कोई शरई शहादत जो है वो मसूल नहीं हो सकी। तो बहरहाल हमारी कोशिश इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे भी यही रहेगी कि हम मिलकर आगे बढ़ते रहें। मौसमियात वाले भी, सपारको वाले भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपने तमाम जो पूरे मुल्क में एक उनका नज़म है उससे जब रिपोर्ट्स ली तो उसमें भी कहीं पर चाँद नज़र आने की कोई बात नज़र नहीं आई। बलूचिस्तान, पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में भी जो जोनल कमेटियां हैं वो भी हमारे राब्ते में रहीं। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस फैसले को कबूल फरमाए। आए मिलकर आगे बढ़ें, इस मुल्क को आगे लेकर जाएं और फिर जो हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज और हमारे कौमी सलामती के इदारे इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल भी फरमाए और कामयाबियाँ और कामरानियाँ भी अता फरमाए। तो आए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं को और इस फैसले को कबूल फरमाए। नाज़रीन, शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होगी। मुल्क के किसी भी हिस्से से चांद देखने की कोई शहादत नहीं मिली। ये कहना था चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इस्लामाबाद में होने वाला इजलास जिसमें उन्होंने ये फैसला सुनाया कि शवाल का चांद नजर नहीं आया है। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होगी। और खबरनामे का आगाज करते हुए आपको आगाह करें कि वजारत तवानाई ने अपने ट्वीट में कहा है 1 मई सुबह 5 बजे से मुल्क भर में लोड शेडिंग सिफर कर दी गई है। वजारत तवानाई ने भरपूर कोशिश से 2500 मेगावाट से जायद इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल की है। ईद तातीलात और बाद बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए वजारत मुस्तकिल कोशां है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अवाम से किया गया एक और वादा पूरा हो गया। मुल्क भर से बिजली की लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म कर दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालते साथ ही तनज़्ज़ुली का शिकार मुल्की तवानाई के शोबे में हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की हिदायत जारी की है। गुज़श्ता हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के बायस लोड शेडिंग ने एक मरतबा फिर से सर उठाया तो आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत तवानाई को 1 मई से लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे का हदफ दिया और सिर्फ 2 हफ्ते के मुख्तसर तरीन वक्त में बंद बिजली घरों को दोबारा से फ़ाल करने का हुक्म जारी किया गया। दिन रात काम और मुश्किल से मुश्किल तरीन अहदाफ को भी वक्त पर हासिल करने की शोहरत रखने वाले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत के तहत वज़ारत तवानाई ने 15 रोज में बंद बिजली घरों के लिए ईंधन का इंतजाम कर लिया। वक्त पर ईंधन की खरीदारी ना किए जाने के बायस गुज़श्ता 1 साल से बंद 28 बिजली घरों में से 20 बिजली घरों को हंगामी बुनियादों पर बहाल कर दिया गया। बिजली घरों की बहाली से 2500 मेगावाट बिजली कौमी निज़ाम में शामिल हुई, जिससे मुल्क से लोड शेडिंग के खात्मे के हदफ को हासिल करने में मदद मिली है। मेट्रो की बहाली हो या लोड शेडिंग के जिनको एक मरतबा फिर से बोतल में बंद करना, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हर मरतबा साबित किया है कि वो वाकई में एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सिर्फ बातें नहीं, आवाम के लिए हकीकी रिलीफ। ओगरा ने LPG की कीमत में 14 रुपए फी किलो कमी कर दी है। घरेलू सिलेंडर 169 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 650 रुपए कमी कर दी गई। LPG 217 रुपए फी किलो से कम करके 203 रुपए फी किलो, घरेलू सिलेंडर 2559 से कम करके 2390 और कमर्शियल सिलेंडर 9847 रुपए से कम होकर 9197 रुपए हो गया है। LPG की पैदावारी कीमत में 12,234 रुपए फी मैट्रिक टन कमी, जबकि 1,45,711 रुपए फी मैट्रिक टन से कम होकर 1,33,476 रुपए फी मैट्रिक टन हो गई है।
وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کی زندگی اور سیاست الزامات پر مبنی ہے. چور چور کا شور کرنے والے کے کرپشن کے کیسز اب سامنے آ رہے ہیں. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ پارلیمنٹ نے ایک کرپٹ اور نااہل شخص کو اٹھا کر ایوان سے باہر پھینکا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افسوسناک واقعے کی منصوبہ بندی عمران خان کی حمایت پر ہوئی. تفصیل سے آگاہ کریں گے شاہ رخ شفیع. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان گزشتہ 4 سال سے عوام سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے. مسلم لیگ نون پر ہر دن کرپشن کا راگ الاپنے والے ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. توشہ اور الزام خان کے پاس عوام کی خدمت بارے بتانے کے لیے ایک لفظ تک نہیں ہے. فرا گوگی صاحبہ کی جو داستانیں ہیں، شہزاد اکبر صاحب کی جو داستانیں ہیں، جن تمام کی جو سراغ ہے وہ بنی گالا جا کے نکلتا ہے. اربوں کا اضافہ ہوا ہے تمہاری فرنٹ پرسن کے اثاثوں کے اندر. تم واحد وزیر اعظم ہو جنہوں نے دوست ممالک نے تمہیں تحفے دیے، تم نے ان کے ملکوں میں بیچے. یہ ریاست ہے، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، اور یہاں جو انسائٹ کرے گا وائلنس کو، قانون کے مطابق اس کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. وزیر اطلاعات نے کہا کہ نااہل حکمرانوں نے تمام مسلمان ملکوں سے تعلقات خراب کیے اور اداروں کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا. یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک کرپٹ اور نااہل شخص کو اٹھا کر ایوان سے باہر پھینک دیا. وہ الزامات لگائے گئے جو الزامات بوسیدہ ہو چکے ہیں. 4 سال ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے ایک دھیلے کی نہ کرپشن نہ منی لانڈرنگ کا الزام ثابت ہو سکا. پاکستان کی کسی عدالت میں ثبوت پیش نہیں کر سکے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ موجودہ حکومت نے غریب عوام کا احساس کرتے ہوئے 1.5 ہفتے میں آٹا اور چینی سستی کی. وزیر اعظم شہباز شریف سابق حکومت کی نااہلی سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. شاہ رخ شفیع، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد. پاکستان اور سعودی عرب نے سلامتی اور استحکام کو مضبوط کرنے، تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے، خطے کے ممالک کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کی حمایت کے ساتھ ساتھ خطے کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے تنازعات کے سیاسی حل کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا. تفصیل جانیے اس رپورٹ میں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی تناظر میں دونوں فریقوں نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر باہمی تشویش کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور اس ضمن میں اپنی کوششوں کو مزید ہم آہنگ کرنے کی اہمیت پر اتفاق کیا. دونوں فریقین نے بین الاقوامی تنظیموں اور فورمز میں تعاون اور ہم آہنگی جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کی پاسداری، اتحاد اور خود مختاری کی اہمیت پر زور دیا. اعلامیے میں ملکوں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوششوں پر اتفاق کیا گیا. سعودی عرب نے مسئلہ کشمیر سمیت بھارت کے ساتھ تمام تنازعات کا حل تلاش کرنے سے متعلق پاکستان کے بیانات کا خیر مقدم کیا. وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان ہونے والی باضابطہ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات اور مختلف شعبوں میں قریبی تعاون کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا. اعلامیے کے مطابق سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے تحت دونوں برادر ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ اور انہیں ٹھوس شراکت داری میں تبدیل کرنے کے لیے نجی شعبے کے درمیان رابطوں کو تیز کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا. اعلامیے کے مطابق سعودی عرب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ پاکستان کی معاشی مدد جاری رکھے گا. اس ضمن میں مرکزی بینک میں جمع کرائے گئے $3 ارب کی مدت میں توسیع کے ذریعے ان میں اضافے، پیٹرولیم مصنوعات کی فائنینسنگ مزید بڑھانے کے امکانات اور پاکستان کے معاشی ڈھانچے کے اصلاحات کے لیے مدد جاری رکھنا شامل ہے. پاکستان نے بھرپور مدد اور حمایت جاری رکھنے پر سعودی عرب کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. دونوں ملکوں نے سرمایہ کاری کے ماحول کو فروغ دینے اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد شعبوں میں تعاون پر بھی اتفاق کیا. دونوں فریقین نے سرمایہ کاری فورمز کے انعقاد کے عزم کا اظہار کیا تاکہ دونوں اطراف کے کاروباری شعبوں کو دستیاب مواقع سے متعارف کرایا جا سکے اور سرمایہ کاروں کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے مشترکہ طور پر اقدامات کیے جا سکیں. دونوں اطراف نے زراعت اور خوراک کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے نجی شعبے کی شمولیت کا خیر مقدم کیا. دونوں جانب سے سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت اکنامک ٹرانسفارمیشن پروگرامز کے ذریعے دستیاب امکانات سے متعلق تعاون اور متعدد شعبوں میں نامور پاکستانی ماہرین کے تجربے اور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ دونوں ممالک کی معیشتوں کو باہمی طور پر فائدہ پہنچے. اعلامیے میں دونوں ملکوں کے درمیان میڈیا کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے اور نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا گیا. اعلامیے کے مطابق ریڈیو، ٹیلی ویژن، نیوز ایجنسیوں کے تجربات سے باہمی استفادہ کیا جائے گا.
اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ماحولیات کے شعبے میں پاکستان سعودی عرب کی کوششوں اور اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے میدان میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان سعودی گرین اور مڈل ایسٹ گرین اقدامات کے آغاز کا خیر مقدم کرتا ہے، جس سے خطے میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ توانائی کے شعبے میں دونوں ملکوں نے ہائیڈرو کاربنز، توانائی سے متعلق مصنوعات کی مقامی تیاری و فراہمی اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ اعلامیے کے مطابق دونوں جانب سے امید ظاہر کی گئی ہے کہ روس اور یوکرین ایک ایسے سیاسی حل تک پہنچ جائیں گے جس سے بحران کا خاتمہ اور استحکام حاصل ہو اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر منفی اثرات کو محدود کیا جا سکے۔ دونوں فریقوں نے افغانستان میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا اور سلامتی اور استحکام کے حصول اور دہشت گرد گروہوں کی پناہ گاہ کے طور پر افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ اعلامیے میں افغان عوام کو امداد فراہم کرنے کے لیے مربوط بین الاقوامی کوششوں کے تسلسل پر بھی زور دیا گیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کے 3 روزہ دورے میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے 2 بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور عمرے کی سعادت حاصل کی۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے آقا مسعود خالد۔ باہمی اعتماد اور ایک دوسرے کی لازوال حمایت پر قائم پاک سعودی اسٹریٹجک تعلقات میں ایک نئی جہد کا آغاز۔ جدہ کے رائل پیلس آمد پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مرکزی دروازے سے باہر آ کر پرتپاک استقبال کیا۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلے غیر ملکی دورے کے لیے سعودی عرب کا انتخاب دونوں ملکوں کے درمیان پرجوش برادرانہ تعلقات کی تجدید کا مظہر تھا۔ وزیر اعظم کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور علاقائی اور عالمی فورمز پر دونوں ملکوں کا ایک دوسرے سے قریبی رابطہ رہا ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے اپنے اپنے وفد کا تعارف کرایا۔ پاکستان اور سعودی عرب ہمیشہ سے ایک دوسرے کے تصویراتی شراکت دار ہیں۔ پاکستان کے عوام خادم حرمین شریفین کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان جدہ کے رائل پیلس میں ہونے والی ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی روابط، سرمایہ کاری کے فروغ اور پاکستانی افرادی قوت کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والے وفود کی سطح پر مذاکرات میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے شرکت کی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف حجاز مقدس کے 3 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں مدینہ منورہ پہنچے تو گورنر مدینہ فیصل بن سلمان نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران 2 مرتبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ وزیر اعظم اور وفد کے ارکان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر گئے اور درود و سلام پیش کیا۔ وزیر اعظم نے جمعۃ الوداع بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کیا اور ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ اس موقع پر ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مکہ مکرمہ میں اپنے قیام کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مسجد الحرام میں عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کے لیے کعبہ شریف کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے زیارت خاص کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کعبہ کیا۔ وزیر اعظم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی سعادت حاصل کی۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ سعودی عرب کے 3 روزہ کامیاب دورے کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف مکہ مکرمہ سے متحدہ عرب امارات کے 1 روزہ دورے پر روانہ ہوئے۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب دونوں ملکوں کے درمیان پرجوش برادرانہ تعلقات کی تجدید کا مظہر ہے، جس سے مثالی دوستی کا ایک نیا باب رقم ہوگا۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب سے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید تقویت ملے گی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے سرمایہ کاری، معاشی ترقی، توانائی ڈھانچے اور زراعت کے شعبوں میں شراکت داریاں تشکیل دینے اور تعاون تیز کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے تجارت اور معاشی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے اکرام اللہ محسود۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف
اور ابوظہبی کے ولی عہد اور مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید النہیان کے درمیان شاہی محل قصر شاتی ابوظہبی میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات، مختلف شعبوں میں تعاون اور دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شیخ محمد بن زید النہیان نے محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شیخ محمد بن زید النہیان نے کہا کہ محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان مزید ترقی کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ وفد میں وفاقی وزراء بلاول بھٹو زرداری، خواجہ محمد آصف، مفتاح اسماعیل، مریم اورنگزیب، مولانا اسد محمود، نوابزادہ شاہ زین بگٹی اور خالد مقبول صدیقی شامل تھے، جبکہ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید النہیان کے وفد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زائد النہیان، اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید النہیان اور دیگر شریک تھے۔ ملاقات کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف شاہی محل قصر شاتی پہنچے تو ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید النہیان نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ دورے پر UAE پہنچے تو متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف نے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ہوائی اڈے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور UAE کے وزیر انصاف عبداللہ بن سلطان کے درمیان ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت صوبے میں عوامی خدمت کے نئے سفر کا آغاز کر رہی ہے۔ وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے اگلے ہی روز دورہ بہاولپور کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا اور جنوبی پنجاب جیسے پسماندہ علاقے کو ترقیاتی منصوبوں سے محروم رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ PTI کی فاشسٹ ذہنیت نے مسجد نبوی کا تقدس پامال کرتے ہوئے غلیظ زبان کا استعمال کیا، جو شرعی، اخلاقی اور قانونی لحاظ سے سنگین جرم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بنی گالہ سے شروع ہونے والا آئین کا سفر پنجاب اسمبلی میں پہنچا تو چودھری پرویز الہی نے اسمبلی کا کسٹوڈین ہونے کے باوجود تشدد کو ہوا دی اور یہ کھیل پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں 3 ہفتے تک جاری رہا۔ آئین اور قانون کو پامال کرنے کی بیماری وفاق سے چلی۔ بنی گالہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے اس کو انا کے پہاڑ پر بیٹھنے کا اتنا شوق ہے کہ اس کی نگاہ میں آئین بھی نیچا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اس کے سامنے کچھ وقت نہیں رکھتے ہیں، اور آئین توڑنے والے ڈپٹی اسپیکر کو وہ اپنا ہیرو کہتا ہے اور گلہ کرتا ہے کہ جب آئین شکنی ہو رہی تھی تو عدالتوں کے دروازے کیوں کھلے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے پارلیمنٹیرینز کے مطالبے پر بہاولپور شہر میں سپیڈو بس سروس دوبارہ چلانے کی ہدایت کی۔ سول ہسپتال کا اچانک دورہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ بچہ وارڈ میں داخل بیمار بچی کے اداس اور پریشان حال باپ سے بیماری کے بارے میں پوچھا اور کمشنر بہاولپور کو ہدایت کی کہ بچی کے بہترین علاج میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے قائد اعظم میڈیکل کالج کے پرنسپل کو فوری طور پر ڈاکٹروں کا بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی۔ محمد یونس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے صوبے کے بعض شہروں میں ڈیزل کی قلت کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈیزل کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن کا حکم دیا ہے۔ لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ڈیزل کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے انتظامیہ کو اپنے اضلاع میں پیٹرول پمپس کو باقاعدگی سے چیک کرنے اور ڈیزل کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے وفاقی حکومت سے فوری رابطہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عوام کو کم نرخوں میں آٹا ملنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ حکومت سستے آٹے کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائے گی۔ لاہور میں گندم کی خریداری ہدف اور آٹے کی قیمتوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کے حقوق کے تحفظ اور انہیں ریلیف دینے کے لیے جو بس میں ہوا کر گزروں گا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ گندم اور آٹے کی غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے صوبے کے داخلی اور خارجی راستوں کی مکمل نگرانی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس لاہور میں ہوا، جس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال، غیر ملکی افراد خصوصاً چینی باشندوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ ڈسٹرکٹ لا اینڈ آرڈر کمیٹیز کو فعال کیا جائے
اور خصوصاً چاند رات اور عید کے اجتماعات کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ انسپکٹر جنرل پولیس اور متعلقہ حکام نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے انتظامات کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی۔ جس نے سب کے گھر بنائے اس کا کوئی گھر نہیں۔ مزدور کی خوشحالی ملک کی صنعت کی خوشحالی کی ضامن ہے، مگر اس بار بھی اپنے عالمی دن پر بندہ مزدور تلخ اوقات سے جان نہیں چھڑا سکا۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود ایک جامع اور متوازن لیبر پالیسی اور مؤثر قانون سازی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے عمران منصب۔ ہاتھ اور پاؤں بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، میرا ملبوس بھی کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں۔ مسائل و مصائب کے بوجھ تلے دبے افراد کو مزدوروں کا عالمی دن منانے سے زیادہ فکر اس بات کی رہتی ہے کہ انہیں پیٹ پالنے کے لیے دہاڑی کیسے ملے گی۔ بے کس و لاچار مزدور طبقہ ہر وقت بے بسی کی تصویر بنا رہتا ہے۔ 1 مئی 1886 کو شکاگو میں مزدوروں نے جس مقصد کے لیے عظیم قربانی دی تھی، 136 سال گزرنے کے بعد آج بھی پاکستان سمیت دنیا بھر کے مزدور اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ تہوار عید کی طرح منانا چاہیے کہ ایک محنت کشوں کی جو آواز اٹھی تھی اس کی وجہ سے دنیا کے محنت کشوں کو ایک حوصلہ ملا تھا۔ مزدور بھی انسان ہیں، انہیں انسانوں کی طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، ان کی ایک سوشل زندگی ہے، انہیں آرام کا وقت ملنا چاہیے، ان سے جانوروں کی طرح سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 6 کروڑ مزدور پیشہ افراد میں سے 70% ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کے شعبوں سے منسلک ہیں۔ یہ دن مزدوروں کے لیے ہے، تاہم ایسی بہت ہی کم تعداد ہے جو صحیح معنوں میں اپنے حقوق سے آگاہ ہو یا اس دن کی اہمیت جانتے ہوں۔ ہم اسے ایک روایتی طور پہ منا رہے ہیں، حالانکہ روایتی طور پہ نہیں منانا چاہیے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں معیشت کی، ہم بات کرتے ہیں قوانین میں ترامیم کی، تو سٹیک ہولڈر صرف اور صرف سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو بنایا جاتا ہے۔ محنت کشوں کی جو بات کرتے ہیں تو ان کو تو کسی بھی مانیٹری اکنامک پالیسی میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اکثر مزدوروں کی شکایت ہے کہ کئی برس ملازمت کرنے کے باوجود انہیں تقرر نامہ نہیں دیا جاتا اور ان پر کسی وقت بھی فارغ کر دیے جانے کی تلوار لٹکتی رہتی ہے، لیکن مزدوروں کے حقوق کی جنگ لڑنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ میں نے سپریم کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن داخل کی جس میں 1,05,086 پورے پاکستان کی جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہے، پورے پاکستان یہ نہیں کشمیر کی بھی، تو ان کو ریگولر کروایا ہے، ان کے سروسز بک بنوائے ہیں، ان کو آئی ڈی کے تھرو ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس وقت وہ 52,000 یعنی آدھے لاکھ سے اوپر وہ تنخواہ لے رہی ہیں۔ KMC کے اندر مزدوروں کے لیے جدوجہد کا آغاز ہم نے کیا، ہماری باجی کنیز فاطمہ نے، اور وہ مزدور لیڈر تھی تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ ڈیلی ویجز پہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا اور شام کو نکال دیا جاتا تھا۔ ہم نے ان مزدوروں کو مستقل کیا۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ مزدور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی فکر میں ہی یوم مزدور عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اسلام نے 1400 سال قبل محنت کش کی فلاح اور بہبود کے لیے رہنما اصول کو دین کی اساس کا درجہ دے دیا تھا۔ موجودہ حکومت نے اقتدار میں آتے ہی کم از کم ماہانہ اجرت 25,000 کرنے اور پینشن میں 10% اضافے کا اعلان کیا، جو ایک خوشائن شروعات ہے۔ حکومت کی 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ صفر کرنے کے اقدام سے بھی مزدوروں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی سے مزدور طبقے کو روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا، جس سے معیشت میں بہتری آئے گی۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ یوم مئی پر اپنے پیغام میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ملک کو سماجی اور اقتصادی ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے بے پناہ قربانیاں اور خدمات انجام دینے پر تمام محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مسابقتی دور میں آگے بڑھنے کے لیے افرادی قوت کو جدید ترین تکنیکی اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ قوم ان تمام محنت کشوں کی شکر گزار ہے جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے عمل میں اپنا پسینہ اور خون دیا اور ملک کو سماجی اور اقتصادی ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے میں مدد کی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے مزدوروں کے عالمی دن پر پاکستان اور پوری دنیا کے محنت کشوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ محنت کشوں کی ترقی کے بغیر دنیا کی حقیقی ترقی ادھوری ہے۔ موجودہ حکومت مزدوروں کے مسائل ہر سطح پر حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اسلام میں مزدوروں کی حیثیت اور ان کے معاشی حقوق کی واضح تعریف ہے۔ جیسے ہی میں نے چارج سنبھالا، ہم نے کم از کم اجرت بڑھا کر 25,000 روپے کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ہمارا عزم ہے ملک بھر میں ہر شعبے میں اپنا خون پسینہ بہانے والے محنت کشوں کی زندگی کو آسان اور بہتر بنایا جائے۔
مزدوروں کے عالمی دن پر انہوں نے کہا کہ مزدوروں کے حقوق کی دنیا میں پہلی آواز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کی اور حکم دیا کہ مزدور کو اس کا حق اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی محمد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ مقدس مقام پر گستاخی کرنے والے اور ان کے حامی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ گستاخوں کی حمایت کرنے والے شیخ رشید کا حقیقی چہرہ عوام نے دیکھ لیا۔ راولپنڈی میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے یاسر حسین۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی محمد حنیف عباسی نے کہا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقدس جگہ ہے جہاں آواز اونچی کرنے کی ممانعت ہے۔ مقدس مقام پر گستاخی کرنے والے اور ان کے حامی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کسی صورت قابل معافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ پلاننگ کی گئی اور جو اس کا حصہ سرگنا اس کا عمران احمد خان تھا اور اس کا ساتھی جو تھا اس کا نام شیخ رشید ہے، اور اس کے بھتیجے نے وہاں پہ جا کر پوری پلاننگ کے ساتھ ان لوگوں کو جو یہاں سے اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ پلاننگ کر کے جو مسجد کی بے حرمتی کی ہے، اس حدود کے اندر اس حرم کے اندر گالیاں دی گئی ہیں، مریم اورنگزیب کو، شاہ زین بگٹی کو گالیاں دی گئی ہیں۔ سنگین مقدمات ان لوگوں پہ درج ہونے چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ حنیف عباسی نے کہا کہ عمران خان کے اربوں روپے کے ہوشربا سکینڈل قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہود و ہنود سے پارٹی فنڈ لینے والے سازشی عمران خان کی اصل حقیقت سب جان چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پسند کی بات ہو تو انسٹیٹیوشن اچھا نہ ہو تو آپ اس انسٹیٹیوشن کو ہندوستانیوں کے ہاتھ میں دے دیں، یہودیوں کے ہاتھ میں دے دیں۔ اوورسیز کے جو جلسے ہوئے، جلوس نکلے، اس کے اندر کون لوگ موجود تھے؟ انڈین موجود تھے۔ آپ کی فنڈنگ کے اندر یہودی اور انڈین موجود ہیں۔ حنیف عباسی نے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر اپنے حلقے کے عوام، کارکنوں اور قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے مذہب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مدینہ منورہ میں ہلڑ بازی کا معاملہ افسوسناک ہے۔ اس واقعے پر عوام کی جانب سے مقدمات کی درخواستوں پر غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں گی۔ حکومت مقدمات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ وہ لاہور میں وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے طاہر جعفری اپنی اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کا نام نہاد سیاسی ایجنڈا بد امنی اور انتشار کے گرد گھومتا ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے اور انتشار پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اناد کو مقامات مقدسہ تک لے جانا شرمناک ہے۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے درج مقدمات پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ہم اس معاملے میں قطعی طور پہ جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی قانونی کارروائی کا جو ہے وہ حصہ بنے، لیکن اگر لوگ اپنے گریونس کو، اپنے جذبات کو جو ہے وہ لیگل وے ریڈریس کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے حکومت کو نہیں روکنا چاہیے۔ وہ جو لوگ سامنے آئے ان کا جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے اور ان کے اوپر میرٹ پہ جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ضابطۂ فوجداری کے تحت کوئی پاکستانی شہری اگر ملک سے باہر جرم کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں سیاسی نعرے بازی پر درج مقدمات میں وزیر اعظم کی ہدایت پر غیر جانبداری اور میرٹ پر تفتیش کو یقینی بنایا جائے گا۔ درخواست آئی، انہوں نے پرچہ درج کیا کیونکہ یہ قابل دست اندازی جرم ہے، قابل دست اندازی پولیس جرائم ہیں یہ۔ ہاں، اس کے بعد ایک بات ضرور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے اور اسی لیے آج ہمیں آپ کے سامنے آ کے یہ بات کرنا پڑی کہ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، تفتیش میرٹ کے اوپر ہوگی۔ وفاقی وزراء نے کہا کہ عدلیہ کی جانب سے جمہوری روایات کا تحفظ کرنا خوش آئند ہے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم گنڈی نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم فرح خان کے ترجمان کا کردار بطریق احسن ادا کر رہے ہیں۔ ایک ایف آئی آر نے رونے پر مجبور کر دیا مگر خان صاحب گھبرانا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری عمران خان کے حواس پر سوار ہو چکے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کو خان صاحب نے خود لگایا مگر جب دیکھا کہ وہ ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا تو اس کو ناقابل اعتبار قرار دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے قریبی افراد کی کرپشن اور بدعنوانیوں سے سارا عالم باخبر ہے۔ عمران خان آج بھی ملکی اداروں کے خلاف عوام کو اکساتے رہے ہیں جو ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ فیصل کریم گنڈی نے کہا کہ آج کی پریس کانفرنس عمران خان کے شکست اور بوکھلاہٹ کا مشترکہ امتزاج تھا۔ عمران خان آج خود پنجاب کو یرغمال بنا کر لوٹنے والوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ فیصل کریم گنڈی کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ عمران خان کی متعدد دیگر دکھتی رگیں بھی قوم کے سامنے آئیں گی۔ فرح خان کا دفاع کر کے عمران خان بشرا بی بی اور اپنی ذات کی جانب سے کرپشن کی سرپرستی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اقتدار سے محرومی سے دل برداشتہ، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو خوش کرنے کے لیے پارٹی کارکنوں نے مسجد نبوی میں مکروہ فعل کر کے نامہ اعمال سیاہ کر لیا۔ عوام اب اس ٹولے کو معاف کرنے کو تیار نہیں جس کا منشور بدتمیزی، تضحیک، تقسیم، انتشار اور دھمکیاں ہیں۔ دنیا کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات نمایاں نظر آتی ہے کہ لیڈر ہمیشہ مختلف سیاسی نظریات کے حامل لوگوں کو قریب لانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی بھی مرحلے پر قائدین نے کبھی سیاسی رواداری کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن کچھ عرصوں سے سیاست میں رکاوٹ بدترین شکل لے کر نمودار ہوئی ہے۔ اسلام کا قلعہ کہلانے والے پاکستان کی قیادت کے خلاف مسجد نبوی جیسے مقدس مقام پر گھٹیا نعرے بازی سے دنیا میں ملک کا وقار مجروح ہوا اور لاکھوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ اس گھناؤنے فعل کی شدید مذمت کر رہے ہیں۔ خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں نے اسے شرمناک حرکت قرار دیا ہے۔ عوامی حلقوں کے مطابق مسجد نبوی میں پیش آنے والے واقعے نے نہ صرف لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے بلکہ سخت رد عمل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ انتشار اور تقسیم در تقسیم کی سیاست کرنے والوں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں اور اب کسی یو ٹرن سے بھی کام نہیں چلے گا۔ چین کے عوام اور حکومت سے اظہار یکجہتی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اسلام آباد میں چین کے سفارتخانے کا دورہ کیا اور 26 اپریل کو کراچی دھماکے میں چینی باشندوں کے جانی نقصان پر تعزیت کی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ چین کے ناظم الامور سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد کے ذریعے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے در پہ ہیں۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ ناظرین، ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ اپریل میں 3 کم عمر لڑکوں سمیت 26 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بھارتی پولیس اور پیرا ملٹری فورسز نے گزشتہ ماہ پرامن مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کر کے کم از کم 7 نوجوانوں کو زخمی کر دیا۔ بھارتی فوج اور بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے 109 شہریوں کو گرفتار کیا۔ فورسز اہلکاروں نے ایک ماہ میں محاصرے اور تلاشی کی 143 کارروائیوں کے دوران 1 درجن مکانات اور دیگر عمارتوں کو تباہ کیا۔ اس سال عیدگاہ کے ساتھ ساتھ جامع مسجد سری نگر میں عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کا امکان نہیں، کیونکہ حکام کو نماز کے بعد بھارت مخالف نعرے بازی اور مظاہروں کا خدشہ ہے۔ واضح رہے کہ قابض انتظامیہ نے جامع مسجد سری نگر شب قدر اور جمعۃ الوداع کے موقع پر بھی بند کر دی تھی۔ انجمن اوقاف جامع مسجد نے ایک بیان میں وادی کشمیر کے 2 اہم مقامات پر نماز عید کی ادائیگی کی اجازت نہ دینے پر حکام کی مذمت کی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے جموں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے بات چیت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت مسلم اکثریتی جموں کشمیر کے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاہ کے کنوینر محمد فاروق رحمانی نے اسلام آباد میں ایک بیان میں مسلمانوں کے مذہبی تہوار عید الفطر کے موقع پر کشمیریوں اور فلسطینیوں سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دلی سے خبر شامل کریں گے، جہاں علاقے جہانگیر پوری میں گزشتہ دنوں ہندو مسلم فسادات کے بعد مسلم علاقوں میں اب بھی خوف کی فضا موجود ہے۔ دلی پولیس کی جانب سے مسلمانوں کی گرفتاری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جہانگیر پوری سے 40 مسلم نوجوانوں کو پولیس حراست میں لے چکی ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ پولیس ہمیں پریشان کر رہی ہے، ہمارے بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے یہ سب کیا ان کے خلاف پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ پولیس یک طرفہ کارروائی کر رہی ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے جاری ہیں۔ حملہ آور فورسز نے اوڈیسا اور ماریوپول سٹیل پلانٹ پر شدید بمباری کی، جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یوکرین کی جانب سے روسی قبضے میں شہر خیرسون کے قریب شدید بمباری کی گئی، جس میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین نے خیرسون کے قریب 1 سے زائد گاؤں میں شیلنگ کی، جس میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔
नाज़रीन, रवां साल का पहला सूरज ग्रहण चिली और जनूबी निस्फ के कुछ ममालिक में देखा गया। चिली में सूरज ग्रहण गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले हुआ और लोगों ने सूरज को देखने के लिए इस्तेमाल होने वाले महफूज चश्मों का इस्तेमाल किया। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण अक्टूबर में होगा, जो यूरोप, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और मशरिक़ी एशिया में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की सरबराह हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने वाले वाक़े की बेहुरमती को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इस वाक़े की बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी की गई थी। साबिक वज़रा और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मामले की हौसला अफजाई की है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकद्दुस पामाल किया गया, हम सब शर्मिंदा हैं। जहां पे नजरें झुका के, सर झुका के, सांस भी आहिस्ता लेने का हुक्म है, वहां पर जिस अंदाज में ये बदतहजीबी, बदतमीजी और तकद्दुस का पामाल हुआ है, इससे हमारे सर बतौर पाकिस्तानी शर्म से झुके हैं। पूरे दुनिया इस्लाम के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हुई है और मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल किया गया है। तवानाई के वजीर ममलकत हाजी मीर मोहम्मद हाशिम नौतज़ई ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत का अहम हदफ अवाम को रिलीफ की फराहमी है। अवामी तरक्की का सफ़र नए जज्बे से शुरू करेंगे। नौशकी में सिटी 3 फीडर की इफ्तिताही तकरीब का खिताब करते हुए उनका कहना था कि BNP सूबे में अवाम की फलाह के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रही है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खातून को हिरासत करने वाले डॉक्टर हुमायूं इकबाल के खिलाफ असर नौ इंक्वायरी के अहकामात कलअदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद की सिंडिकेट और इंसदाद हिरासत कमेटी की जानिब से मुलजिम की नौकरी से बरतरफी की सजा को बरकरार रखा है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा किया और वहां पर सिक्योरिटी वार्ड 2 में कायम मरकज़ तदरीसुल कुरान और हदीस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 60 रोज की माफी का ऐलान किया। उन्होंने जेल के सिपाहियों की तनख्वाहें पुलिस के सिपाहियों के बराबर करने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला ने कैदियों में ईद के तोहफ़े भी तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हमजा शहबाज ने जेल के लॉन में पौधा भी लगाया। तो कादिरो मतलक है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया गया है। ये दिन मनाने का मकसद मजदूरों, मेहनत कशों के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनके मसाइल के हल के लिए आवाज उठाना भी है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। यौम मजदूर शिकागो के मजदूरों के एहतजाज का नतीजा है। 1886 में मेहनत कशों ने 8 घंटे के औकाते कार का मुतालबा किया था, जिसमें ट्रेड यूनियंस, मजदूर तंजीमें और दीगर सोशलिस्ट इदारे शामिल थे। पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह मजदूरों का दिन मनाया जाता है, जिसमें मजदूरों के मसाइल को उजागर करके उनका हल तलाश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस दिन से बेनियाज मजदूर आज भी अपनी मजदूरी के लिए अपने औजारों के साथ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई उनको काम के लिए बुलवाए और ये अपनी मजदूरी कमाए। काम है नहीं, दिहाड़ी है नहीं मिलती है। 800-1000 रुपये में मजदूर किस तरह गुजारा करे, उसका अपना खर्चा नहीं पूरा होता। आज मजदूर डे है, लेकिन हम मजदूर फिर भी अपनी ड्यूटी पर हैं, क्योंकि हमने अपने और अपने बच्चों का पेट पालना है। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तू कादिर मुतलिक है मगर तेरे जहान में हैं तल्ख बहुत बंदे मजदूर के औकात। मौजूदा हुकूमत ने कम अज कम उजरत 25,000 के साथ साथ दीगर तखफीफ गुर्बत के प्रोग्राम शुरू किए, जो मजदूरों की हालत जार को बेहतर करने में मुआवन साबित हो रहे हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, माह सयाम में मेज़बान एहसन खान और जवेरिया सऊद की मेज़बानी में PTV कराची मरकज से जारी रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। 29वें रोजे की ट्रांसमिशन में क्विज के मुकाबले के फाइनल में फातेह टीम को मोटर बाइक और रनर अप को वॉशिंग मशीन दी गई। तफसील से आगाह करेंगे हसन नासिर सिद्दीकी। ट्रांसमिशन का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ। ख़वातीन नाज़खानों ने बहुज़ूर सरवर कायनात ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नज़राने अक़ीदत पेश किया।
मजहबी स्कॉलर अल्लामा एजाज मोहसिनी, जमील राठौर और फरहाना अवैस ने ईद और हमारी माशरती जिम्मेदारियों पर सैर हासिल गुफ्तगू की। ईद इस अंदाज से मनानी चाहिए। फितरे का कॉन्सेप्ट भी ये है कि फितरा जो हम निकाल रहे हैं, ज़कात हम निकाल रहे हैं, ये इसीलिए तो निकाल रहे हैं ताकि गरीबों का एहसास हो जाए। इस्लामी तारीख और तारीख पाकिस्तान के मौजू पर क्विज के मुकाबले का फाइनल कराची यूनिवर्सिटी की अंजिला और ईशा ने जीता। फाइनल टीम को मोटरसाइकिल जबकि रनर अप को वॉशिंग मशीन दी गई। अदाकारा दरख्शां ताहिर और नईम ने रमजान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पर शिरकत की और अपने फनी कैरियर के बारे में बताया। दरख्शां ताहिर ने आक़ाए दो जहां सदर कायनात अहमद मुस्तफा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अक़ीदत पेश किया। अब मेरी मुश्किलें भी हों आसान या रसूल। किचन सेगमेंट में मारूफ शेफ आयशा अबरार ने मजेदार पेरी बाइट्स बनाए, जबकि हर्बल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिना अनीस ने सेहतमंद रहने के लिए टोटके बताए। नेकी के सेगमेंट में मेजबान एहसन खान और जवेरिया सऊद ने मुस्तहिक खानदान की मदद के लिए अपील की। लोगों के मसाइल के हल के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में मौलाना इमरानुल हक कल्याणवी ने वज़ाइफ बताए। मौलाना बशीर फारूक ने ऑनलाइन दुआ कराई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाजरीन, मुजफ्फराबाद के अवाम रमजानुल मुबारक के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र सर्द मकामात पर अफ्तारी का एहतमाम करते हैं। पीर चनासी ऐसा ही मकाम है जो रमजानुल मुबारक के दौरान भी अपनी तवज्जो कायम रखता है। आदिल अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। पीर चनासी मुजफ्फराबाद शहर से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़े हिल स्टेशन है जो सतह समंदर से तकरीबन 9000 फुट बुलंद है। जब मुजफ्फराबाद शहर में पारा 40 को छू रहा होता है, उस वक्त भी यहाँ दर्जा हरारत इंतहाई मुतदिल और शदीद ठंडक का एहसास होता है। यही वजह है कि मुजफ्फराबाद के शहरी गर्मी की तमाज़त को कम करने और ठंडे माहौल में रोज़ा गुजारने पीर चनासी का रुख करते हैं। एक आइडियल इस टाइम एनवायरनमेंट बना हुआ है, अफ्तारी का टाइम करीब है। इस वक्त शहर में मौसम गर्म है और यहाँ पे इस वक्त शदीद किस्म की ठंड लग रही है। कुदरती माहौल, ताहद्दे निगाह फैले पहाड़ी सिलसिले, सुरमई बादल, बकरवालों के कच्चे घरौंदे और ढलता सूरज माहौल को मजीद सहरंगेज बना देते हैं। सब्जे से ढके पहाड़ माहौल की दिलकशी को 4 चांद लगा देते हैं और आंखों के लिए ठंडक का बायस बनते हैं। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पीर चनासी, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। शुमाली और वस्ती बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं है। शहीद बेनज़ीराबाद 49.5, जैकबाबाद 49, लाड़काना सकरन पर ईदन 48 और रहीम यार खान में 47.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।